دیکھیں، ایک ایمان والا جس کو قرآن اولو الالباب لب والے لوگ اللہ کہتا ہے، عقل والے لوگ، وہ تخلیق آسمان اور زمین، اپنی تخلیق، اشیاء کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر وفی کل شیء آیۃ، ان تمام چیزوں کے اندر نشانی ہے، اور یہ نشانیاں جو ہے یہ اللہ رب العزت کے تدل انہ واحد، اس بات کے اوپر یہ دلالت کرتی ہے کہ انہ واحد، وہ اللہ ایک ہے۔ اگر آپ کے غور و نتیجے کا، آپ کے غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے، تو یہ تو ہدایت ہے، یہ وحی ہے۔ اس کا نام قرآن مومن رکھتا ہے، مسلم رکھتا ہے، لیکن آگے اگر آپ بڑھ کے کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ، جس طرح سائنس آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ نہیں، الیاذ باللہ اللہ بھی کوئی چیز نہیں، اصل چیز وہ مادہ ہے جس سے یہ چاری چیزیں بس اتفاق تھا، دھماکہ ہوا اور اس سے وجود میں آ گئی، یا پھر یہی سلسلہ جو اس کا فلسفے کا ہے آگے چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے تو وہاں دیکھے جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اصلاح فرمائی وحی کے ذریعے، کچھ لوگ ایمان لائے، وہ ایمان والے دنیا سے چلے گئے، بعد میں جو لوگ آئے ان کے اندر تصوف آ گیا، یہی فلسفہ تھا، اس نے تصوف کی شکل اختیار کر لی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اسی سورہ کے اندر، یعنی سورہ الحدید کے اندر اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اب دیکھیں، قرآن نے ان نصرانیوں کو، عیسائیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ تھے وَرَهْبَانِيَّةً، جنہوں نے رہبانیت ابتدعوها اس کو ایجاد کیا، یہ بدعت انہوں نے نکالی رہبانیت کی، گوشہ نشینی، ترک دنیا، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے قرآن اور سنت جو اس دور کے اندر ہے، اسی طرح انجیل، توریت اور عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، اس کو چھوڑ کر انہوں نے رہبانیت، اور اس کے اندر پھر غور و فکر کہ اپنے رب کو کس طرح ہم پائیں گے، لیکن پانے کا جو نتیجہ انہوں نے نکالا، اسلام میں آسان کرنے کے لیے آپ کو چونکہ ٹائم نہیں ہے، اسلام جب آپ محنت کرتے ہیں تو یہ محنت، اس کی بنیاد جو ہوتی ہے، اس کا ماخذ جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ آپ پابند ہوتے ہیں کہ قرآن اور سنت نے جو کہا ہے اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو، یہ اسلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھا، توریت اور انجیل پر، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر غور و فکر کرو، اور جو کچھ اللہ اور اس کا رسول بتا رہا ہے اس کے اوپر عمل کرو، یہ اسلام ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اچھا، یہ جو اسلام ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے وہ قرآن مجید خود بتاتا ہے، وہ ہے ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنا، اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ لیکن رہبانیت ہو یا ہندو کے اندر جوگی ہو یا ہمارے یہاں جو ہے تصوف ہو، جس نے بعد میں آ کر پھر پیری اور مریدی کی شکل اختیار کر لی، ان تمام
جو سلسلے ہیں، اختصار کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جو 100 سال پر محیط ہے، جس کو 1 صدی کہتے ہیں، اس رہبانیت سے وہ صاف تھا۔ منافقت ضرور تھی، پہلے عبداللہ ابن ابی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پھر جو ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی، یہ دونوں یہودی تھے، یمن کے رہنے والے۔ انہوں نے اتنی سازشیں کی اور اس سازش کا مرکز عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی نے کوفے کو بنایا تھا۔ چونکہ محرم بھی ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بعض ناسمجھ لوگ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بلا کہتے ہیں، الیاذ باللہ، اسی تاریخ کو پڑھ کے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ان کے دوسرے طرف جو جن سے ان کی جنگ ہوئی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یزید ہے، اور اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 2 عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگاتے ہیں اور تانزنی کرتے ہیں۔ اول تو اس بات کو آپ سنیں کہ یہ جو تاریخ جس کی فیکٹری لگی ہوئی تھی نا، جو ہمارے یہاں تاریخ ہے عام طور پر، یہ کوفی فیکٹری کے اندر یہ تاریخ تیار ہوئی ہے۔ یہ رافضیوں نے تاریخ تیار کی ہے، یہ شیعوں نے تاریخ تیار کی ہے، یہ اہل تصوف نے تاریخ تیار کی ہے، اور اس تاریخ کے بدولت آج الیاذ باللہ آپ اس جماعت کے اوپر زبانیں چلاتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ وہ سابقون الاولون صحابہ جن کو آج برا بلا کہا جاتا ہے، امیر معاویہ کون تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، یہ آپ کا سالہ تھا، یہ آپ کا کاتب وحی تھا، یہ امیر المومنین تھا۔ 20 سال صحابہ کے اوپر اس نے خلافت کی ہے، آج اسے بھی برا بلا کہا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے عائشہ کے طرف ایسا، عائشہ کی حجرے کے طرف ایسے انگلی کر کے اشارہ کر کے بتایا کہ یہاں فتنہ ہوگا، فتنے کی جگہ یہ ہوگی۔ عقل کے مارو، جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی تھے تو یہ ان کا حجرہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہ حجرہ عائشہ نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی جگہ بن گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرا حجرہ، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی کا حجرہ تھا، بیوی کا تو نہیں ہوتا ہے، ملک تو شوہر کا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا اپنی زندگی میں کہا کہ یہ فتنے کی جگہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کے طرف اشارہ ہے، تو موت کے بعد تو وہاں نبی کی قبر تھی، تو اللہ کے نبی نے اپنے قبر کے بارے میں کہا کہ یہ فتنے کی جگہ ہوگی، کیونکہ یہ تو پھر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا ہی نہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام آتا ہے، اگر یہ لڑے ہیں، یہ جنگ ہوئے ہیں، تو ان کا مطالبہ کیا تھا کہ عثمان کے قاتل ہمارے حوالے کرو، ان کو سزا دو، تو کیا یہ برا مطالبہ تھا؟ دوسرے طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ اول سے لے کر آخر تک
اس پوری صدی کے اندر جتنے بھی تھے سب کے سب کیا تھے؟ وہ عدول تھے، عادل تھے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ انشاءاللہ ہم میں سے کسی کی بھی زبان ان کے خلاف نہیں چلے گی، نہ ایک طرف نہ دوسرے طرف۔ ہم اصل فتنے کے مرکز پہ پہنچتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ جتنی بھی شرارت تھی یہ منافقین کی تھی۔ کس کی تھی؟ عبداللہ ابن سبا کی تھی، یمنی یہودی کی تھی۔ یہ یہودیوں کی سازش تھی جنہوں نے منافقت کی شکل میں ان کو بھیجا ہے۔ اور پھر اسلام جس کا مرکز ہمیشہ سے اللہ کے نبی کے دور میں ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان تمام صحابہ کے دور میں مدینہ دار الخلافہ تھا، مرکز تھا، لیکن انہوں نے پھر پریشر مار کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوفے کے اندر اس کو تبدیل کر دیا، اس کا انتقال کیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں پہلی صدی صاف گزری ہے، صرف وہاں منافقین ہے، منافقوں کی سازشیں ہو رہی ہے اور اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، صحابہ کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے۔ دوسری صدی کے اندر پھر آپ دیکھیں کہ یہی فلسفہ، یہی عبداللہ ابن سبا یمنی یہودی اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، کیوں فلسفہ سیاست بھی ہے، آپ عقل سے جو بھی کام کریں یہ فلسفہ ہے، چاہے وہ سیاست کرے، چاہے دین کے طرف جائے، چاہے سائنس کے طرف جائے، یہ فلسفہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اور شکل پیدا کر دی، شیعان علی، اور یہ جتنے بھی تھے گروپ ان کے جو ہے نصیریہ وغیرہ، کسانیہ وغیرہ، یہ گروپ پیدا کیے اور ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ ہمارا الہ، ہمارا اللہ علی ہے۔ کون ہے؟ علی ہے۔ اور یہاں سے حلول کا عقیدہ جو ہے وہ ایجاد ہوا۔ اس کو کہتے ہیں اتحاد ثلاثہ۔ یہ اتحاد ثلاثہ حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اوپر مبنی ہے۔ اس دوسری صدی کے اندر پھر آپ کے ابراہیم ابن ادہم اور رابعہ بصری جیسے لوگ، جو آپ نے سنا ہو گیا کہ رابعہ بصری وہ شخصیت تھی کہ خانہ کعبہ اس کے پاس جنگل میں جا کے اس کا طواف کیا کرتا تھا۔ اور یہ صدیاں پھر آگے بڑھتی گئی، تیسری صدی جنید بغدادی جیسے لوگ اس کے اندر پیدا ہو گئے، اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا گیا، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، آخر یہ کہ یہ 14ویں صدی جو ہے پہنچ گئی اور بڑے بڑے شخصیات تصوف کے پیدا ہو گئے، جس کے اندر آپ جانتے ہیں علی اجویری صاحب ہے، بایزید بستانی صاحب ہے، بختیار کاکی صاحب ہیں، اور اس طرح کے بڑی بڑی شخصیات آگے بڑھ کر جو ہے آپ جانتے ہیں پھر ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی صاحب ہے، شاہ ولی اللہ صاحب ہے، حاجی امداد اللہ مکی صاحب ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب ہے، اس کے تایا صاحب ہے، پورا گھرانہ ولیوں کا ہے۔ اور اس طرح یہ سلسلہ جب آگے بڑھتا گیا تو یہی لوگ تھے جنہوں نے دو ٹکڑے پھر بنائے اسی وقت، ایک طرف شیعہ کو کر دیا، دوسرے طرف سنی کو کر دیا، لیکن اس تصوف سے نہ شیعہ کو خالی چھوڑا اور نہ سنیوں کو خالی چھوڑا۔ اس لیے کہ دین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھا وہ بالکل آسان سا دین تھا، وہی آتی تھی، اللہ کے نبی سکھاتے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہدایت کی دو باتیں قرآن نے بتائی، اللہ کی آیات اور دوسرے نبی علیہ السلام کی تعلیمات، بس اسی سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔
یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے صوفیہ کا، تزکیہ نفس جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہتھیار ان کا ہے اخلاص، جس کی دلیل وہ اس حدیث سے پیش کرتے ہیں جس کو لوگ حدیث جبریل کہتے ہیں، جس کے اندر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، صحابہ بھی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، مل ایمان و مل اسلام و مل احسان و. تو اس میں جو احسان ہے ان صوفیاء نے اس کو لے لیا ہے کہ اصل میں تصوف کا مقصد ہے وہ تزکیہ نفس اور احسان. اس لیے اس علم کو، علم تصوف کو انہوں نے پھر فرق کرنے کے لیے علم شریعت اور علم طریقت کا نام دے دیا، علم ظاہری اور علم باطنی کا نام دے دیا. کہاں یہ قرآن اور سنت کا جو علم ہے نا، یہ علم شریعت ہے، علم ظاہر ہے، یہ عوام کا علم ہے. لیکن ایک علم جس کو علم طریقت کہتے ہیں اور علم خواص کہتے ہیں اور علم باطن کہتے ہیں، وہ صوفیہ کا علم ہے، جس کے اندر وہ مختلف ریاضتیں کرتے ہیں، مختلف مشقتیں برداشت کرتے ہیں، غاروں کے اندر رہتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، جنگلوں کے اندر رہتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے سلوک ہوتے ہیں. سلوک سلکہ سے ہے چلنے کا راستہ، ہمارا تو چلنے کا راستہ الحمدللہ قرآن اور سنت ہے، لیکن ان کا پھر کچھ اور ہوتا ہے. ایک شخص سے میں نے ایک دو جو صوفیہ تھے ان کے نام میں نے ان کے سامنے بیان کیے. میں نے کہا یار یہ دونوں جو تھے نا، ان کے تو دماغ خراب ہو گئے تھے. ایک وحدت الوجود کا قائل ہو گیا اور دوسرا وحدت الشہود کا قائل ہو گیا. اور آج جو ہمارے درمیان جتنا بھی یہ پیری مریدی ہے نا، وہ خود مرید تھا. میں نے کہا یہ سارا وہی چیز ہے، وہاں سے ایجاد ہوئی ہے. اب اس میں سے ایک کو تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، دوسرے کو وہ اس لیے جانتا تھا کہ وہ سلسلہ نقشبندیہ سے تھا. جب میں نے نام لیا، نام لے کے ہی بس وہ پارا اس کا چڑھ گیا. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ بس مجھ سے بات ہی نہ کریں، آپ میرا ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ کا کون سا ذہن؟ قرآن آپ نے نہیں پڑھا ہے، حدیث آپ نے نہیں پڑھی ہے، علم آپ کے پاس نہیں ہے، دنیا کی بھی تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے. آپ تو ایک پیر کے مرید ہے، اور پیر کے پاس جا کے اس نے جو آپ کو فلسفہ پڑھا دیا ہے وہ آپ نے پڑھا ہے، اپنا ذہن بنایا ہے. یہ کوئی اللہ اور رسول کا بنایا ہوا ذہن تو نہیں ہے جس کو میں خراب کر دوں گا. اصل میں ہوا کیا، ابن عربی نے ایک تصور پیش کیا، فلسفہ پیش کیا، عقیدہ پیش کیا وحدت الوجود کا. فتوے نہیں لگاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سمجھنا بھی چاہے تو نہ سمجھے کہ یہ تو فتویٰ لگا دیا. اس کو بہت سارے، میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. وہ نظریہ یہ تھا کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ اصل میں ہے لا ہو الا ہو، یعنی کچھ نہیں بس وہی ہے. لا موجود الا اللہ، اس کا یہ معنی کیا کہ کوئی چیز کسی چیز کی وجود ہی نہیں اللہ کے سوا. جس طرح سائنس اپنے آخری درجے میں جا کر مادے پہ رک گئی کہ بس مادہ ہی تھا، اسی طرح یہ فلسفی جو ہے یہ آخر میں جا کر اس بات پہ رک گئے کہ اصل وجود جو ہے وہ اللہ کا ہے. انہوں نے کہا مادہ، انہوں نے کہا اللہ کا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اصل خالق اور مالک اور اصل وہی ہے، لیکن اس کے بعد جو مخلوق ہے، اس خالق سے مخلوق کو الگ کرنا پڑے گا. پورا قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ جیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہی ہے مخلوق، لیکن یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہی ہے نا، یہ اللہ کا ارادہ، اس کی سوچ، اس کا امر ہے. بس
اچھا، یہی عقیدہ بعد میں جا کر ایک اور شخصیت آ گئی جس کو لوگ کہتے ہیں شیخ احمد سرہندی، جو تصوف کے اندر مجدد الف ثانی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے ابن عربی پہ تنقید کی اور ایک اور عقیدہ ایجاد کر دیا جس کو وہ وحدت الشہود کہتے ہیں، اور اس نظریے کے، حالانکہ ان میں دونوں میں فرق کچھ نہیں ہے۔ ابن عربی کہتا ہے کہ کچھ ہے نہیں، یہ سارا اللہ ہے، الیاذ باللہ۔ اس کے بھی بہت ماننے والے ہیں جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں، اور ان صوفیوں نے اس ابن عربی کا عقیدہ جو ہے نا ثابت کیا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ ہے۔ کسی نے بتایا الیاذ باللہ یہ کتا جو بھونک رہے، کہا ہاں یہ بھی، کہا یہ جو گو پڑا ہوا ہے گندگی، یہ کہا یہ بھی۔ اگر کوئی کہے کھا جاؤ تو کھا جاؤ گے، ہاں کھا جاؤں گا، کھا کے بھی دکھا دیا اس نے۔ اللہ کے علاوہ وہ کوئی چیز مانتے ہی نہیں ہے۔ ہماری اور آپ کی بس ظاہری صورت شکل ہے، باقی یہ اللہ ہی ہے۔ اور آپ یہ نہیں سمجھے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہے، دلائل ان کے پاس بھی ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ یہ تو ان کے طریقے ہیں وہاں تک پہنچنے کے، اور پھر عقیدہ کیا بنایا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے۔ اب ہماری یہ ظاہری شکل ہے، اس کے بعد ہمیں فنا ہو کے اس اپنے اصل میں جانا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ تو بخاری کی حدیث پھر پیش کر دی۔